ہم مطلب کا دین لیتے ہیں، مطلب کا لیتے ہیں، شادی پہ دین نہیں، شادی پہ خاندان، غمی پہ دین نہیں، غمی پہ رسومات. ایسے نہیں کریں گے پھر برباد ہونا ہے. آسان کام دین میں دو ہیں، جمنا مرنا، مرنا پرنا. دین دے وچ سب تو سوکھے کم دو نے، مرنا پرنا. بچہ بڑے ہو بالغ ہو تو آپ رشتہ دار ضروری نہیں سب کو بلاؤ. عزیزوں میں جس کے ساتھ رشتہ داری جوڑی جا رہی ہے ان کو بلا کے عقد کر کے جو گھر میں پک رہا ہے اس میں کوئی ایکسٹرا چیز شامل کر دو. نہ بھی کرو تو سبحان اللہ. اگلے دن ولیمے کا اہتمام کرو، ایک بکری کے ساتھ کر دو، بکرے کے ساتھ کر دو، ایک مرغی کے ساتھ کر دو، ایک کٹے کے ساتھ کر دو، ایک بیل کے ساتھ کر دو، جتنا مرضی. یہ ہے دین. یہ آسان. نہ زیور کا تعلق ہے دین سے، نہ برات کا تعلق ہے دین سے. اب تو اور مشکل ہو گیا، اتنا مشکل ہے. اب یہ جو شادی ہال کا جو جال بچھایا جا رہا ہے، اس سے پہلے اتنی سپیڈ سے سی این جی اسٹیشن بنے تھے، اب اس کے بعد اتنی سپیڈ سے میں شادی ہال بنتے دیکھ رہا ہوں. مستقبل ان کا بھی عجیب ہوا اور مستقبل مجھے ان کا بھی کوئی اچھا نہیں لگ رہا. لوگ بیچارے کروڑوں اربوں روپے لگا چکے ہیں. اس کی وجہ شاید کیونکہ ہم نے لوٹنا ہے پیچھے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، اس میں دھوکہ. اب فلموں ڈراموں کے اندر فلمائے گئے اس سسٹم کو ہم شادی حال میں دیکھ رہے ہیں. یعنی شرم ختم ہوتی جا رہی ہے، غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے، حمیت اڑتی جا رہی. آخر یو ٹرن لیں گے، ہم واپس لوٹیں گے، لیکن شاید تب جب ہم نچڑ چکے ہوں گے. نچڑ تو چکے ہیں، مطلب غربت نے، پسماندگی نے ہمیں نچوڑ دیا ہے. تو ان رسومات کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی فوائد نہیں ہے. اصل چیز نکاح ہے، نکاح ہو گیا ختم. اس کو ہم نے کیونکہ خراب کر دیا اس لیے پریشان ہے. غریب کی بیٹی بیٹھی ہے تو بیٹھی ہے، یتیم بچی رہ گئی ہے تو رہ گئی ہے. ان رسومات کی ادائیگی یہی وجہ ہے. آپ کبھی ہمارے کمرے میں بیٹھے تو تشریف لاتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، ہر جمعے مجھے طلاق والے کیس سننے پڑتے ہیں. مجھے تو اپنے کمرے میں طلاق والے کیسے سننے پڑتے ہیں. پوزیشن یہ ہو گئی ہے. وجہ جھوٹ، فراڈ، کہیں دھوکہ، کہیں اس نے کہا یہ ہے، کہیں ادھر سے کہا وہ ہے. جب یہ کہا گیا یہ بچی تربیت دیکھو جی ماشاءاللہ جی، نمازی ہے، اچھی ہے، بیٹا کاروبار کرتا ہے جی، نہیں بھی مارا چٹا جی کر رہا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ شرابی زانی سے کر لیں گے تو بس دیکھیں گے گھر وار ٹھیک ہے، کام شام ٹھیک ہے. یہ بھی نہیں پتہ کریں گے ہیروئن بیچتا ہے، وہ فراڈ کرتا ہے، کیا کرتا ہے نہیں. تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے گا. بھئی میرا رب جو زانی شرابی بدکار نو ٹھیک کر سکتا ہے، ماڑے نو رزق نہیں دے سکتا. یہ بھی تو میرا رب ہے نا. ہم یہ جو کہتے ہیں کہ بتایا بھی ہے بچہ تھوڑا ہے بدکار ہے، کرپٹ ہے تھوڑا، مطلب ہے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، تو بس یہ اللہ ٹھیک کر دے گا. ایسا بھی ہے، میرا رب یہ بھی ٹھیک کرتا ہے، میرا رب غریب کو رزق بھی دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے مشکل بنا دی ہے، تو ہم ہی اس کو حل کریں گے. اگر میرے ملت کے نوجوان کھڑے ہو جائیں میدان میں، ہم جہیز کی لعنت کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے جی. نکاح آسان، نکاح تحریک کوئی چل پڑے. اللہ کرے میرے ملک کی بیٹیاں ہر ایک اپنے غریب ماں کے باپ کے گھر سے خوشیاں لے کر رخصت ہو. اللہ اس کی جھولی کو اولاد سے مالا مال کرے، یہ گلشن بربادی سے بچ جائے، تباہی سے بچ جائے. تو عرض یہ ہے نبی کے پیارے غلاموں، یہ ایسا تصور ہے. نیک تھی اللہ نے، اللہ کے اپنا نظام ہے. بیٹے سے نام روشن ہوتا ہے تو بیٹیوں سے نام بھی روشن ہوتا ہے. بیٹی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہوگا تو نام روشن ہوگا، بیٹا ہو تو بھی سبحان اللہ، اللہ نیک بنائے، اور بیٹی ہو تو سبحان اللہ. عرض کی اللہ میں وقف کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ایسا کریں. اب کیونکہ نسب آلہ تھا، انہوں نے کہا ایسے کیسے؟ کہا قرآن ڈالتے ہیں. قرآن کہ کیسے ڈالو گے؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے قلم
پانی میں پھینکتے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ جس کا قلم رک گیا وہ حقدار ہوگا کہ وہ اس بیٹی کی سرپرستی کرے گا، یا پانی مشرق کو چل رہا ہے مغرب کو بڑھ رہا ہے تو جس کے قلم نے اس کے مقابل چلنا شروع کر دیا وہ اس کی سرپرستی کرے گا۔ سب نے قلم ڈالے، حضرت زکریا پاک کا قلم رک گیا۔ تو آپ سب نے کہا، اسی کو قرآن نے پھر اس تصور کو بیان کیا، فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔